بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الفتاح العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر سبسکرائبر، امید کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں، ڈیئر ٹیچر، ڈیئر پیرنٹس، کہ آپ سب ایمان اور صحت کی اعلیٰ ترین سطح پہ ہوں۔ میں ہوں موٹیویشنل اسپیکر، لیڈرشپ بزنس کوچ، ماسٹر ٹرینر، لینگویج ٹرینر، پروفیسر ایم اے رضا، اور دا لیکچر وی آر گونا اسٹارٹ ٹوڈے، وی آر لکیلی گوئنگ ٹو اسٹارٹ الحمد للہ اور کلاس 9th۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم جو ہے نا وہ 9th کلاس کو جو ہے وہ ٹچ کر رہے ہیں۔ 9th کلاس کے انگلش لیکچرز جو ہے وہ آلریڈی کچھ اپلوڈ ہو چکے ہیں، لیکن اردو کے جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا آپ کو جو ہے نا وہ بتانا چاہوں گا کہ ہم یہ اردو جو ہے وہ پہلی دفعہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ اردو لازمی ہے برائے جماعت ناہم، اور یہ اردو ہے جی خیبر پختونخوا کے جو ہے نا وہ سلیبس کے بورڈز کے سلیبس کے مطابق، اور اس کا لیکچر جو ہے نا وہ آن ڈیمانڈ لیکچر ہے، جو ہمارے نہایت ہی پیارے بھائی جو ہے وہ ملک ارمان بنیروی صاحب نے جو ہے نا وہ ہم سے ریکویسٹ کی تھی، تو بلکہ حکم کیا تھا ہمیں، تو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس لیکچر کو جو ہے نا وہ کرنے کے لیے تمام ریسورسز جو ہے نا وہ باہم پہنچائے۔ ریسورسز کا مطلب جو ہے وہ بڑا سمپل سا ہے کہ اگر آپ کو بھی کوئی لیکچر چاہیے ہو تو آپ بھی اس آگے والے جو ہے نا ایڈورٹیزمنٹ کو سنیں، تو اس سے آپ کو جو ہے نا وہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے کیسے جو ہے نا وہ ریسورسز بھجوانے ہیں۔ اگر آپ کو پروفیسر ایم اے رضا کے آفیشیل چینل پر کوئی بھی لیکچر درکار ہو، یا جو لیکچر آپ سرچ کر رہے ہوں اور وہ وہاں پر دستیاب نہ ہو، اور آپ کی مطلوبہ ضرورت کا وہ لیکچر آپ کو چاہیے ہو، تو آپ کسی بھی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود تعلیم و تربیت کے ان کے واٹس ایپ گروپ کا لنک جو کلک کر کے، تو اس کو پہلے جو ہے نا وہ کروم میں یا کسی بھی براؤزر میں اوپن کریں گے، پھر وہ واٹس ایپ میں اوپن ہوگا، تو پھر آپ جو ہے نا وہ جوائن کریں گے، اور یوں بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے لیے یہ مرحلہ جو ہے نا وہ مشکل ہو تو اباؤٹ کے اندر جو ہے وہ لائکی کے بعد جو ہے وہ میرا جو نمبر ہے واٹس ایپ کا وہ دیا ہوا ہے، وہاں پر بھی آپ رپلائی کر سکتے ہیں، کوسچن پوچھ سکتے ہیں، ریسورسز بھیج کر جو ہے وہ ریسورسز آپ نے کیسے کریٹ کرنے ہیں، بڑے سمپل اور سادہ سے طریقے سے میں ریسورسز آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے جو ہے نا وہ مطلوبہ کتاب کی واضح تصاویر کھینچنی ہے، جن میں اس صفحہ کی جو ہے وہ پیج نمبر اور اس کے چاروں کونے بھی پراپر موجود ہوں، ٹھیک ہے جی، اور صفحہ بلر نہ ہو، کروڈ نہ ہو صفحے کے اندر، یعنی ابھرا ہوا نہ ہو، تاکہ جب اس کی جو ہے وہ سلائیڈز بنے تو وہ بہتر انداز سے اس کے اوپر جو ہے وہ لیکچر جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا سکے۔ تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ ہمیں ریسورسز بھیج سکتے ہیں۔ ای میل آئی ڈی سے بھی جو ہے نا وہ بھیج سکتے ہیں، profmaraza@gmail.com۔ تو ان جو ہے نا وہ چینلز کے ذریعے سے آپ ریسورسز ہمیں بھیج سکتے ہیں، آپ کا مطلوبہ لیکچر جو ہے وہ ریکارڈ کر کے چینل کے اوپر اپڈیٹ کر دیا جائے گا۔ اردو لازمی جناب برائے جماعت ناہم، اور ہمارا جو سلیبس ہے جی خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور، خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور، جس کو آج ہم جو ہے نا وہ مکمل طریقے سے جو ہے نا وہ اس کا پہلا لیکچر جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا جو ہے وہ آئی تھنک ہاں جی حمد ہے، اور اس کا پیج نمبر میں ایک دفعہ کنفرم کر لوں تاکہ ہمیں جو ہے نا وہ پھر آگے، ہاں جی پیج نمبر 100 اور پیج نمبر 101 ہوگا آئی تھنک، بالکل جی، پیج نمبر 100 اور پیج نمبر 101، پیج نمبر 100 پیج نمبر 101 ہم آج جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھیں گے۔ اب تھوڑا سا جو ہے نا چونکہ یہ حمد ہے، تو حمد کو کرنے سے پہلے بارہا میں آپ کو تشریح کا پیٹرن جو ہے وہ بتا چکا ہوں، ایک بار پھر میں تشریح کا پیٹرن آپ کو یہاں پر جو ہے وہ کروانے لگا ہوں، تاکہ آپ اس کو بہتر انداز سے جو ہے نا وہ آپ یاد رکھ لیجئے کہ کلاس 6 سے لے کر بلکہ 5ویں میں بھی اگر یہ پیٹرن آپ لگوا دیں تو اس کے فوائد کیا ہوں گے کہ الٹیمیٹلی جب آپ اس پیٹرن کو کروائیں گے اور بچوں کو جو ہے نا 5th سے لے کر 8th تک جو ہے نا وہ ازبر ہو چکا ہوگا، تو 9th میں آ کے آپ کے وہی بچے جو ہے نا وہ آپ کے لیے سرمایہ ہوں گے۔ اور اس کی طرف اس کے ساتھ ساتھ میں آج اس لیکچر کے اندر آپ کو جو ہے نا مولانا الطاف حسین حالی کے کچھ اضافی اشعار بھی لکھواؤں گا، جو آپ بچوں کو جو ہے نا وہ لکھوا سکتے ہیں، تاکہ وہ گائے بگائے جہاں جہاں ضرورت پڑے ان کو جو ہے نا وہ استعمال کر سکیں۔
پہلے تشریح کا پیٹرن فالو کرتے ہیں. تشریح کے حوالے سے میں نے آپ کو 6 پوائنٹ جو ہے نا وہ بارہا بتائے ہیں. میں آج وہ آپ کے سامنے جو ہے نا وہ 6 پوائنٹ دوبارہ بیان کرنے لگا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے نا وہ تشریح کا پیٹرن جو ہے وہ پراپر طریقے سے وہ خاکہ جو ہے وہ پراپر طریقے سے سمجھ آ جائے. یہ دیکھیں آپ کو جو ہے نا وہ ابھی اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے جی تفصیلی خاکہ برائے نظم و غزل کے اشعار کی تشریح. ٹھیک ہے، نظم و غزل میں نے اس لیے رکھوایا ہے کیونکہ عمومی طور پہ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ایک چیز اور جو ہے نا وہ 9th 10th اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے بچوں کے لیے ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے قصیدہ. باقی ساری چیزیں ہائیکو، آزاد نظم، نظم معرہ اور اسی طرح جو ہے نا وہ بلینک ورس اور یہ ساری باقی چیزیں جو ہے نا یہ لٹریچر جو ہے جب آپ اس کو جو ہے نا وہ اسپیشل اسٹڈیز کے طور پہ یا الیکٹیو اسٹڈیز کے طور پہ لیتے ہیں تو تب آتی ہوتی ہیں. لیکن کلاس 6 سے لے کر یا 5th سے لے کر کلاس 8 تک جو ہے وہ اگر قصائد نہیں بھی ہیں تو نظم اور غزل ضرور موجود ہے. ٹھیک ہے، اور اگر جو ہے نا مطلب 9th 10th کے اندر تو نظم، غزل اور اس کے ساتھ قصیدہ بھی موجود ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیے. اب میں آپ کو پیٹرن بتانے جا رہا ہوں. یہ 6 پیٹرن آپ نے ہر صورت فالو کرنے ہیں. 6 پیٹرن سے مراد یہ 6 نقطے ہیں. آپ کو اگر یہ 6 نقطے ازبر ہو جائیں تو ان 6 نکات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ بہترین سے بہتر انداز میں آپ نے اس کو جو ہے وہ بیان کرنا ہے، اور اس کو پراپر طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ 6 پوائنٹ آپ کو مکمل طور پر جو ہے وہ یاد ہونے چاہیے، اور ان میں کوئی بھی پوائنٹ آپ نے آگے پیچھے بھی نہیں کرنا. ان کی جو ترتیب 1 سے لے کر 6 تک جو ہے نا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہی ترتیب آپ نے 9th 10th کے بچوں کو بھی بتانی ہے، اور یہی ترتیب اگر آپ آگے چل کر فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی اردو پڑھائیں گے تو تب بھی آپ نے جو ہے نا وہ یہ بتانی ہے. اگر آپ جو ہے نا وہ میرے کلاس جو ہے وہ 8th کے، کلاس 7th کے، کلاس 6 کے، کلاس 5th کے، ایون کلاس 4th کے اور کلاس 3 کے اردو کے لیکچرز جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ڈیٹیل میں جو ہے نا وہ اس چینل پر موجود ہیں. لیکن ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جو ہے نا ڈیفائن کریں گے کہ آپ کون سا سلیبس پڑھا رہے ہیں اردو کے اندر. جیسے ابھی ہم آج جو سلیبس جس کو ہم آج ڈیٹیل میں جو ہے نا وہ کرنے جا رہے ہیں، یہ خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور کا جو ان کے بورڈز کا جو وہ ہے سلیبس ہے وہ ہے. یعنی جسے آپ پنجاب کے اندر جو ہے نا PTB کہتے ہیں نا، تو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ. اسی طرح خیبر پختونخوا کے اندر کیا آئے گا، خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بورڈ پشاور، یعنی KTP یعنی خیبر یا KPKTP خیبر پختونخوا جو ہے وہ ٹیکسٹ بورڈ. ٹھیک ہے جی. اسی طرح آپ نے سرچ کرنا ہے. اگر وہ آکسفورڈ ہے تو پھر آپ پہلے آکسفورڈ کو لکھ کے بائی پروفیسر ایم اے رضا سرچ کریں گے. اگر آفاق ہے تو آفاق میں پھر آگے 2 سیریز ہیں، جیسے کہ آفاق سن سیریز اور آفاق اقبال سیریز. اسی طرح اگر جو ہے نا وہ منہاج کا سلیبس ہے تو اس میں پھر آگے 3 سلیبس ہیں. ایک سلیبس ہے جی منہاج گرامر سکول کا، دوسرا سلیبس ہے جناب لورل ہوم کا، اور تیسرا جو ہے وہ ہے سلیبس ہے منہاج پبلیکیشنز کا. ٹھیک ہے، ان تینوں کو جو ہے نا وہ سامنے رکھتے ہوئے آپ نے فوکس کر کے اس کے بعد اگر طفلی کا سلیبس ہے تو پھر آپ اس کو جو ہے وہ سرچ کریں گے. پیراماؤنٹ کا سلیبس ہے، کیمبرج کا سلیبس ہے تو وہ بھی اس کے حساب سے آپ نے لکھنا ہے، اور پھر بائی پروفیسر ایم اے رضا لکھنا ہے تو تب آپ مطلوبہ لیکچر پر تک جو ہے وہ پہنچ سکیں گے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ سیدھا پلے لسٹس کے اندر چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو پوری پلے لسٹ بنی ہوئی دستیاب ہے جو آپ کے لیے اور زیادہ ممد و معاون ثابت ہوں گی. واپس آتے ہیں جی تفصیلی خاکہ برائے نظم و غزل کے اشعار کی تشریح. دوبارہ بول رہا ہوں، تفصیلی خاکہ برائے نظم و غزل کے اشعار کی تشریح. اس کے اندر جو پہلا پوائنٹ ہے، پہلا نمبر ہے، وہاں پہ ہے شاعر کا نام. اور شاعر کا نام کے حوالے سے عمومی طور پہ جو ہے وہ بسا اوقات خلاصوں پہ بھی جو ہے نا وہ اور دیا ہوتا ہے. اس کا سادہ سا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جب آپ اردو کی بک جو ہے نا وہ اوپن کریں گے تو اس کی جو کیٹلاگ ہے، جو فہرست ہے، اس کے اندر نظم کے سامنے یا حمد ہے یا نعت ہے جو بھی ہے، اس کے سامنے جو ہے نا وہ نام دیا ہوا ہوگا. اس نام کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ڈیٹیل سے کیا کریں گے
آپ ڈیٹیل سے اس کو یوز کریں گے اور اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ وہی نام جو ہے وہ شاعر کے نام کے اندر لکھوائیں گے. ہاں اس نام کے ساتھ جو ہے نا کچھ اضافی متعلقات ہیں تو ان کو آپ شاعر کے تعارف کے اندر لکھوائیں گے. جیسے مولانا الطاف حسین علی بھی استعمال ہوتا ہے, خواجہ الطاف حسین علی بھی استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں, لیکن شاعر کا نام اگر کتاب پہ الطاف حسین علی دیا ہوا ہے تو آپ نے کتاب کے حساب سے الطاف حسین علی ہی لکھوانا ہے. شاعر کا نام ہو گیا. دوسرے نمبر پہ صنف آئے گی. صنف, سواد کے نیچے زیر ہے, نون اور فے. صنف, صنف کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ غزل کی تشریح کرنے جا رہے ہیں تو صنف غزل بنے گی. اگر آپ نظم کی تشریح کرنے جا رہے ہیں, بھلے اس میں نعت ہو یا بھلے اس میں حمد ہو, تو تب نظم آئے گا, بریکٹ میں آپ حمد لکھ دیں تو ذرا وہ جو ہے نا وہ خوبصورتی ہو جائے گی, لیکن صنف اس کی جو ہے وہ نظم ہی بنے گی. اس کے بعد اگر قصیدہ ہے, ٹھیک ہے, جیسے جو ہے نا وہ 9th کے اندر جو ہے نا وہ آ جاتا ہے, میر انیس کے قصائد آ جاتے ہیں, اس کے ریلیٹڈ جو ہے وہ میدان کربلا میں جو ہے نا وہ ایک تپتی جو ہے نا وہ میدان کربلا کی صبح, ٹھیک ہے, اسی طرح میدان کربلا میں صبح کا منظر, یہ اس طرح کی جو ہے نا وہ سارے کے سارے آپ کے قصائد آتے ہیں, اور وہاں پہ جب آپ بیان کریں گے تو وہاں لکھیں گے صنف کے اندر قصیدہ. ٹھیک ہے جی. آگے آپ کو جو ہے نا سوالیہ نشان اس لیے دیا گیا ہے کہ اگر اس سے آگے جا کے آپ الیکٹیو جو ہے نا وہ اسٹڈی کرنا خود چاہ رہے ہوں یا آگے جو ہے نا وہ کروانا چاہ رہے ہوں تو اس کے اندر پھر ہائیکو آ جائے گی, پھر نظم مرہ آ جائے گی, پھر اس کے اندر جو ہے نا بلینک ورس آ جائے گی, پھر آزاد نظم آ جائے گی, پھر جو ہے وہ اس کے اندر مخمس آ جائے گی, مسدس آ جائے گی, مثنوی آ جائے گی, اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے نا پھر ڈیٹیل سے جو ہے وہ چلی جائیں گی. اور تیسرا پوائنٹ, پہلے 2 پوائنٹ میں کیا ہے جی, شاعر کا نام اور صنف, یہ بچوں کو بھی جو ہے نا فنگر ٹپس پہ یاد ہونے چاہیے اور آپ کو بھی فنگر ٹپس پہ یاد ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, یہی طریقہ ہے اور کوئی مائی کا لال آپ کا یہ طریقہ جو ہے وہ غلط نہیں کر سکے گا. یہ اپ ٹو مارک اور اپ ٹو سٹینڈرڈ پیٹرن ہے. آپ اگر اس کو پراپر طریقے سے فالو کر لیں, فرق صرف اتنا دھیان رکھنا ہے, فرق نہیں کرنا, تفرق اس کے اندر نہیں کرنا, جو پوائنٹ جہاں پہ ہے اس پوائنٹ کو وہیں پہ رکھ کے یاد کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ شاعر کا نام آپ 1 نمبر سے اٹھا کر 3 نمبر پہ لے جائیں تو اس سے جو ہے نا وہ ایک جھول پیدا ہو جائے گا, اور پھر آپ کو جو ہے نا وہ نہ آپ کو ذاتی طور پہ اتنا فائدہ ہوگا اور نہ ہی آپ اسٹوڈنٹ کو جو ہے نا وہ اتنی معلومات باہم دے سکیں گے. اس لیے نمبر 1 پہ پارڈن می اس لیے نمبر 1 پہ شاعر کا نام آئے گا. صنف جو ہے اس میں غزل, نظم یا قصیدہ ہے. نمبر 2 پہ صنف آئے گی. نمبر 3 پہ شاعر کا مختصر تعارف آئے گا. نمبر 4 پہ حل لغت, مشکل الفاظ, معانی آئیں گے. ٹھیک ہے جی, حل لغت بھی آپ ایڈنگ دے سکتے ہیں, مشکل الفاظ معانی کی بھی ایڈنگ دے سکتے ہیں. یہ نمبر 4 پہ آئے گا, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اس کے بعد نمبر 5 پہ شعر کا مفہوم یا مفہوم شعر. شعر کا مفہوم لکھیں گے تو پھر جو ہے وہ بیچ میں کا آ جائے گا, اور اگر مفہوم شعر لکھیں گے تو جیسے آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے میم کے نیچے زیر ہے, ٹھیک ہے, ایسے ہی آپ بھی میم کے نیچے جو ہے وہ زیر دیں گے. ٹھیک ہے, اور یہ 5واں نمبر ہے آپ کا. 6واں نمبر ہے جی تشریح طلب شعر کی تشریح. 6واں نمبر آپ کا کیا ہے جی, تشریح طلب شعر کی تشریح. تشریح طلب شعر کی تشریح, یہ پیٹرن آپ نے 9th 10th فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر اور ایون گریجویشن تک, اور اگر اس سے آگے بھی آپ جو ہے نا وہ جو ہے وہ ایم اے اردو کر رہے ہیں تو تب بھی آپ نے پیٹرن یہی فالو کرنا ہے. یہ اپ ٹو مارک اپ ٹو سٹینڈرڈ تازہ ترین جو ہے وہ پیٹرن ہے جو پچھلے 2 سال سے چل رہا ہے, اور آئی ہوپ سو کہ اگلے 10 سال چلے گا, اور اس کے اندر کوئی بھی جو ہے نا وہ مزید جو ہے وہ کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے. یہ ایک سٹینڈرڈ جو ہے نا وہ پریکٹس ہے, ایک بہترین پریکٹس ہے جس کے اوپر یہ 6 پوائنٹ, فرق صرف اتنا دھیان رکھنا ہے. نوٹ, انتباہ, قائن, وہ یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ یہ 6 کے 6 پیٹرن جو ہے نا یہ جس ترتیب سے آ رہے ہیں نا, یہ 6 کے 6 پوائنٹ اس پیٹرن کے اندر جس ترتیب سے آ رہے ہیں, اس کو آپ نے کسی صورت بھی ضائع نہیں کرنا. اس کو آپ نے کسی صورت بھی ضائع نہیں کرنا. اس کو آپ نے کسی صورت بھی ضائع نہیں کرنا. یہ میں بار دیگر آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. یہ 6 پوائنٹ میں جو پوائنٹ جس جگہ پہ ہے اس کو اسی جگہ پہ رکھنا ہے, تو پیٹرن آپ کا جو ہے وہ درست ہوگا. آگے چلتے ہیں. اردو لازمی برائے جماعت ناہم, خیبر پختونخوا
ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور۔ الطاف حسین حالی یہاں پر دیا ہوا ہے۔ اب نظم کو پڑھنے سے پہلے جو ہے وہ ان کا تعارف پڑھنا ضروری ہے، میں پہلے آپ کو وہ پڑھا لوں تو پھر ہم اس کی طرف جو ہے نا وہ دوبارہ آتے ہیں واپس نظم کی طرف، اور پھر ہم نظم کو جو ہے نا وہ شروع کریں گے۔ اچھا جی، الطاف حسین حالی ہندوستانی شاعر، آپ نے کاٹ دینا ہے، یہ نہیں لگوانا، ٹھیک ہے؟ تو الطاف حسین حالی کا آپ نے مختصر تعارف کیا کروانا ہے، یہ نیچے سے لائن آپ نے شروع کرنی ہے یہاں سے۔ خواجہ الطاف حسین حالی ہندوستان میں اردو کے نامور شاعر اور نقاد گزرے ہیں۔ حالی 1837 میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام خواجہ ایزو بخش تھا۔ ابھی 9 سال کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ بڑے بھائی امداد حسین نے پرورش کی۔ اسلامی دستور کے مطابق پہلے قرآن مجید حفظ کیا، بعد ازاں عربی کی تعلیم شروع کی۔ 17 برس کی عمر میں ان کی مرضی کے خلاف شادی کر دی گئی۔ اب انہوں نے دلی کا قصد کیا اور 2 سال تک عربی صرف و نحو اور منطق وغیرہ پڑھتے رہے۔ حالی کے بچپن کا زمانہ ہندوستان میں تمدن اور معاشرت کے انتہائی زوال کا دور تھا۔ سلطنت مغلیہ جو 300 سال سے اہل ہند خصوصاً مسلمانوں کی تمدنی زندگی کے مرکز بنی ہوئی تھی، دم توڑ رہی تھی۔ سیاسی انتشار کی وجہ سے جماعت کا شیرازہ بکھر چکا تھا۔ یہاں جماعت سے مراد تحریک آزادی پاکستان یا اسلامی جو ہے نا یعنی مسلمانوں کا جو ہے نا جو ایک گروپ یا گروہ ہے اس کی بات ہے، کا شیرازہ بکھر چکا تھا اور انفرادیت کی آواز چل رہی تھی۔ الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر جو ہے وہ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ تصویر آپ دیکھ لیجئے۔ اچھا، اس جو ہے میں سے ایک تو آپ جو ہے نا وہ جو ہے نا انتہائی زوال تمدن اور معاشرت کے انتہائی زوال کا دور تھا، یہاں تک لکھوا کے اتنا بھی کافی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نیچے والی لائن نہیں لکھوانا چاہتے، ویسے جو آپ کے بہت اچھے بچے ہیں ان کو پورا لکھوا دیں، یہ کوئی بہت زیادہ بڑا جو ہے نا وہ تعارف نہیں ہے، مختصر تعارف میں ہی آتا ہے۔ تو یہ تعارف جو ہے ان کو لازمی طور پہ کوشش کریں کہ رٹوا دیں۔ اگر یہ تعارف ان کو رٹ جائے اور صحیح طریقے سے جو ہے نا وہ یاد ہو جائے تو وہ بچے جب فرسٹ ایئر میں بھی جائیں گے تو الطاف حسین حالی کا جب یہ تعارف وہاں پر لکھ رہے ہوں گے تو آپ کی عزت اور آپ کی جو ہے نا وہ شہرت میں اضافے کا سبب بنیں گے کہ بچوں نے ان بچوں کو کسی ٹیچر نے نہایت اعلیٰ طریقے سے محنت کر کے پڑھایا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں جی نظم کی طرف، اور نظم کے پیٹرن کے اوپر، جو پیٹرن اوپر میں نے تشریح آپ کو بتایا بالکل اسی پیٹرن کے اوپر میں آپ کے سامنے جو ہے نا وہ اس نظم کو اب آپ کو کروانے جا رہا ہوں۔ اور حمد ہے جی، اور صنف اس کی بنے گی نظم قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، یعنی قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا۔ قبضہ ہو دلوں پر، یہاں پر آپ نے رکنا ہے، کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے حمد سرا تیرا۔ یہاں کیا جو ہے یہ سوالیہ کے طور پہ آیا ہے، یہ کیا نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ میں ایک دفعہ شعر کو دوبارہ جو ہے نا وہ آپ کے سامنے پڑھ کے پھر شعر کا آپ کے سامنے مفہوم جو ہے نا وہ بناتا ہوں۔ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے حمد سرا تیرا۔ اب ہم اس کا سب سے پہلے نمبر پہ جو ہے نا وہ ہم نے جو پیٹرن بنایا ہوا تھا اس میں کیا ہے جی، شاعر کا نام ہے الطاف حسین حالی دیا ہوا ہے، اوپر آپ نے یہ لکھوانا ہے۔ نمبر 2 پہ جو ہے نا صنف اس کی آ جائے گی، نظم بریکٹ میں بے شک مت ڈال دیں، اور تیسرے نمبر پہ حل لغت، قبضہ کا مطلب جو ہے نا وہ قبض کیا ہوا، سوا کا مطلب کے علاوہ، بندہ نافرماں کا معنی جو ہے نا وہ ہو جائے گا جو ہے وہ یعنی حکم نہ ماننے والا بندہ۔ حمد سرا کا مطلب جو ہے نا وہ حمد یا بھجن گانے والا، اور اس میں یہی امپورٹنٹ جو ہے نا وہ مشکل الفاظ تھے۔ اچھا، اب ہمارا جو ہے نا وہ ہم نے پہلا پوائنٹ کیا تھا جی، شاعر کا نام آ گیا، دوسرا پوائنٹ ہو گیا صنف آ گئی، تیسرا پوائنٹ ہو گیا شاعر کا تعارف، وہ میں نے آپ کو پہلے لکھوا دیا ہے، وہ آپ نیچے سے جو ہے نا وہ جو ہے وہ اب نیچے دوبارہ جو ہے نا ایک دفعہ میں اس کو دوبارہ بھی پڑھ دوں گا تاکہ آپ کو جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، اب چوتھے نمبر پہ آ گیا جی لغت، وہ بھی ہم نے جو ہے نا وہ کر دیا، اور نہیں چوتھے نمبر پہ ہمارا تھا
شاعر کا مختصر تعارف 5ویں نمبر پہ حل لغت آیا، ہم نے وہ بھی جو ہے نا وہ کر دیا۔ اب جو ہے نا سوری ایک دفعہ مجھے ریپیٹ کر لینے دیں، سلائیڈ میرے سے آگے پیچھے ہو گئی ہے۔ ہاں جی میں اس کا ایک دفعہ اس کو دوبارہ کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 پہ تھا ہمارا شاعر کا نام، نمبر 2 پہ تھا صنف، نمبر 3 پہ جو ہے نا وہ حلے جو ہے وہ لغت یا مشکل الفاظ کے معنی آ گئے جی۔ چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ میرے پاس سے 1 منٹ جی مجھے ریپیٹ کرنے دیں ذرا، اس کو بیچ میں سے جو ہے نا وہ کٹ کر دیجئے گا۔ میں دوبارہ آپ کے سامنے جو ہے ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ یہ جو ہے نا جی سلائیڈ میرے سے جو ہے نا وہ گم ہو گئی تھی، مجھے ذرا اس کو ایک دفعہ جو ہے نا پیج سے دوبارہ دیکھ لینے دیں۔ اب سلائیڈ تو جو ہے وہ چلی گئی ہے، میں پیج سے اس کو جو ہے نا وہ دیکھ لیتا ہوں۔ ہاں جی ہمارا تیسرا پوائنٹ تھا جی شاعر کا مختصر تعارف، اور چوتھا پوائنٹ تھا حل لغت یعنی مشکل الفاظ کے معنی۔ پانچواں پوائنٹ ہے شعر کا مفہوم۔ تو شعر کا مفہوم اب یہ ہے کہ ہم شعر کو توڑ کے جو ہے نا اس کو لکھ دیں گے، یعنی دلوں پر اس سے زیادہ کیا قبضہ ہوگا تیرا کہ ایک نافرمان بندہ جو ہے وہ تیرا حمد سرا ہے، یا ایک نافرمان بندہ جو ہے اے اللہ تیرا حمد سرا ہے۔ یہ مفہوم ہو گیا یا شعر کا مفہوم، یا آپ اس کو جو ہے نا وہ سلیس اردو میں بھی جو ہے نا وہ بسا اوقات لکھوا دیا جاتا ہے، لیکن بہتر سٹینڈرائز جو ہے نا وہ ہیڈنگ یہی ہے کہ شعر کا مفہوم یا مفہوم شعر۔ پھر مفہوم شعر کریں گے تو میم کے نیچے آپ زیر جو ہے نا استعمال کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم اس کی تشریح لیتے ہیں کہ تشریح طلب شعر کے اندر یہ لازمی اوپر جو ہے نا جملہ لکھوانا ہے کہ تشریح طلب شعر کے اندر شاعر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ رب العزت کا ہی دلوں پر جو ہے وہ قبضہ ہے، اور اس کی جو ہے نا وہ بڑی مثال یہ ہے کہ اس سے زیادہ کیا ہم بڑی مثال دیں گے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ہمارے دلوں پر قابض ہے کہ ایک بندہ نافرمان بھی جو ہے وہ اللہ کی حمد جو ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ جو ہے نا اس کو اب آپ جو ہے وہ یہاں پہ تفصیلی شعر یہاں پہ دیں گے، تفصیلی شعر جو ہے وہ یا تشریح طلب جو ہے نا اضافی شعر آپ دیں گے کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا، ٹھیک ہے۔ یہ شعر بھی جو ہے نا وہ اس کے اندر آپ استعمال کر لیں گے۔ دوسرا شعر ہے کہ کبھی یہاں تمہیں ڈھونڈا کبھی وہاں پہنچا، تیری دید کی خاطر نہ جانے کہاں کہاں پہنچا، غریب مٹ گئے پامال ہو گئے لیکن کسی تلک نہ تیرا نشاں آج تک پہنچا، ہو بھی نہیں اور ہر جا ہو۔ شاعر یہاں پر بھی یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہر چیز پر قبضہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے، اس جو ہے نا وہ جس کی ہم حمد کر رہے ہیں اس محمود کا جو ہے وہ ہر چیز پر جلوہ ہے، ہر چیز پر جو ہے وہ قبضہ ہے، ہر چیز پر وہ جلوہ فغن ہے، ٹھیک ہے۔ پتا بوٹا بوٹا ذکر خدا میں کھویا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے نا وہ آپ اس کے اندر جو ہے نا مختلف اشعار اور کر کے، اب ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ کم از کم 9th کلاس کے بچے ہیں تو ایک پیج پورا آپ نے تشریح کا بنانا ہے۔ یہ میں آپ کو بارے دیگر جو ہے وہ دوبارہ بتا دوں کہ ایک شعر کے لیے 9th کلاس کے بچے کے لیے آپ نے پورا ایک جو ہے وہ کیا کرنا ہے، پورا ایک پیج آپ نے جو ہے نا وہ، اور اگر جو ہے وہ بچہ انٹر کا ہو تو پھر یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ نے کم از کم 2 پیج اور زیادہ زیادہ 3 پیج جو ہے وہ ایک شعر کے تشریح میں لکھوانے ہیں۔ ہم انشاءاللہ العزیز جب انٹر کی تشریح جو ہے وہ باقاعدگی سے شروع کریں گے، ویسے تو میں نے کچھ جو ہے نا وہ پوائنٹ جو ہے وہ چڑھائے ہوئے ہیں، اور کچھ اردو کے جو انٹر کے اسباق ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں، پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کے اور پی ٹی بی کے، اور اسی طرح خیبر پختونخوا کے بھی ہم نے شروع نہیں کیے۔ تو البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک شعر کی تشریح میں آپ نے 9th کلاس کا بچہ ہے تو کم از کم ایک پیج پورا لازمی لکھوانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم دوسرے شعر پہ چلتے ہیں جی۔ گو کا مطلب ہے اگرچہ، سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا۔ اب اس کا پہلے مفہوم کر لیتے ہیں، باقی چیزیں ایز اٹ از ہماری ریپیٹ ہو جانی ہیں، جو مفہوم ہے وہ ہم جو ہے نا تبدیل کر لیتے ہیں۔ گو اگرچہ مقدم ضروری حق تیرا ادا کرنا،
شاعر کہتا ہے کہ جی اگرچہ اللہ کا حق ادا کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے، یہ پہلے مصرے کا مفہوم ہو گیا۔ دوسرے مصرے کا، بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا، لیکن بندہ کس حد تک یا کیسے تیرا حق ادا کر سکتا ہے۔ یہاں پر غالب کا شعر جو ہے اس کی تشریح میں، تشریح طلب شعر میں، شاعر میں آگے غالب کا شعر ساتھ بیچ میں ایڈ کروں گا۔ تشریح طلب شعر میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے وہ اللہ کی ذات کو بنانا ہے، سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے وہ اللہ قادر مطلق کو جو ہے نا وہ راضی کرنا ہے، منانا ہے۔ یہاں پر آپ جو ہے وہ قرآن پاک کی آیہ مبارکہ بھی دے سکتے ہیں، چھوٹی سی سورہ ہے، میں آپ کو زبانی یاد کروا دیتا ہوں اور آپ کو جو ہے وہ آپ اس کو نیٹ پہ پھر جو ہے وہ سرچ بھی کر لیجئے گا۔ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے ساتھ پڑھیے، اللہ ورسولہ احق ان یردوہ۔ ٹھیک ہے، احق کو آپ نے کیسے لکھنا ہے؟ الف ہے قاف اور اوپر آپ جو ہے نا وہ شد آ جائے گی۔ یردوہ آپ نے کیسے لکھنا ہے؟ یہ رے اکٹھا، داد واؤ اور ہے کے اوپر جو ہے وہ الٹا پیش آپ لگائیں گے۔ تو میں دوبارہ پڑھ کے اس کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں اور یہ آپ آیت یہاں پر ایڈ کروا سکتے ہیں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ورسولہ احق ان یردوہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کا زیادہ حق ہے کہ انہیں راضی کیا جائے۔ یہاں پر بھی جو ہے نا وہ اللہ کی جو ہے وہ زیادہ راضی کرنے کی بات کی گئی ہے۔ اسی طرح لا جو ہے نا وہ حول ولا قوت الا باللہ، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ہے وہ جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہو سوائے اللہ کی ذات کے، یعنی ہر چیز کو حول و جو ہے نا قوت ہے تیری، یعنی اسی طرح جو ہے وہ اب آپ جو ہے نا وہ یہاں پر جو ہے نا وہ جیسے غالب حضرت غالب فرماتے ہیں، غالب کا شعر ہے، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، جو کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، جو کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو اس ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، ڈبویا مجھ کو اس ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ اب اس شعر کو جو ہے نا وہ آپ نے مزید آگے ایک صفحہ پورا جو ہے وہ کروانا ہے اور اگلے شعر پر چلتے ہیں جی۔ باقی ساری چیزیں اس شعر کے اندر وہی ایز اٹ از آئیں گی۔ تیسرا شعر ہے، محرم بھی ایسا ہی جیسا کہ ہے نا محرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یاں بید کھلا تیرا۔ اچھا، محرم کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا، حل لغت پہلے کر لیتے ہیں۔ نا محرم کا مطلب نہ جاننے والا، اور یہاں کا مطلب جو ہے نا یہ ضرورت شعری کے تحت جو ہے نا بیسیکلی یہاں ہے۔ بھید کا مطلب راز، اور جو ہے نا وہ اب اس کا جو ہے نا مفہوم ایسے بنے گا کہ جو اللہ کو جانتے ہیں وہ بھی نہ جاننے والوں جیسے ہیں، یعنی جانتے ہیں تو بیان نہیں کر سکتے، کہ مانتے ہیں تو دکھا نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری بات یہاں پر جو ہے نا وہ کی جا رہی ہے۔ اور جس پر بھی کوئی راز کھلا ہے وہ بھی کوئی بات لکھ نہیں سکا، بالکل ایسے ہی جیسے میرے استاد محترم ناز خیلوی رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما گئے ہیں فیصل آباد سے۔ ان کی جو مشہور زمانہ جو ان کا کلام ہے، جو استاد نصرت فتح علی خان صاحب نے بھی جو ہے نا وہ پڑھا ہوا ہے، تو میں گورکھ دھندا ہوں، اس کے اشعار میں دے رہا ہوں آپ کو، جو یہاں پہ پورے فٹ ہوتے ہیں کہ کبھی یہاں تو میں ڈھونڈا، کبھی وہاں پہنچا، تیری دید کی خاطر جانے کہاں کہاں پہنچا، غریب مٹ گئے پامال ہو گئے لیکن کسی تلک نہ تیرا نشاں آج تک پہنچا، ہو بھی نہیں اور ہر جا ہو بھی نہیں اور ہر جا ہو، تم ایک گورکھ دھندا ہو۔ ٹھیک ہے جی، اب یہاں پر جو ہے وہ یہ شعر کے اندر جو ہے آپ نے یہ سارا جو ہے نا وہ پیٹرن لے کے چلنا ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ آپ نے ایک صفحہ مکمل کروانا ہے۔ جچتا نہیں نظروں میں یہاں خلعت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ اچھا، یہاں پہ جچتا کا مطلب یہ ہے کہ اچھا نہیں لگتا۔ ٹھیک ہے، خلعت سلطانی بادشاہی لباس بھی ٹھیک ہے، بادشاہوں والا لباس بھی ٹھیک ہے، اور راجوں مہاراجوں شہزادوں والا لباس بھی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے جی، کملی چادر جوڑی ہوئی ہوتی ہے، میں مگن کا مطلب مصروف، اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ اب ہم اس کا پہلے اہل لغت کر لیتے ہیں، پھر اس کا مفہوم کرتے ہیں۔ جچتا کا معنی میں نے آپ کو بتایا کہ پسند نہیں آتا۔ جچتا کا معنی کیا ہے جی؟
پسند نہیں آتا۔ اسی طرح خلعت سلطانی کا میں آپ کو بتا چکا ہوں، بادشاہی لباس، بادشاہوں والا لباس، شہزادوں، راجوں، مہاراجوں کا لباس۔ کملی کا مطلب اوڑھی ہوئی چادر، مگن کا مطلب مصروف، گدا کا مطلب مانگنے والا، ٹھیک ہے جی۔ اپنی کا مطلب اپنی مصروفیت میں یا اپنی دھن میں مگن رہنا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ شاعر یہاں پر جو ہے نا وہ اس کا پہلے مفہوم کر لیتے ہیں کہ جو اب یہ سارا پہلے اوپر والے کا کرتے ہیں جی، پہلے مصرے کا، کہ اس کو بادشاہوں کا لباس بھی ذرا نہیں پسند آتا، جو گدا یا جو مانگنے والا اپنی کملی کے اندر تیرے نام کو جپتا رہتا ہے، تیرے نام کی مالا جپتا ہے، اس کو بادشاہوں کے لباس سے ذرا جو ہے نا وہ اس کو دلچسپی نہیں ہوتی یا اس کی طرف اس کا دھیان نہیں جاتا۔ یہ مفہوم ہو گیا۔ اب آپ اس کے نیچے جو ہے نا اشعار لائیں گے کہ وہ علامہ اقبال کا شعر ہے، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں سے، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں۔ اسی طرح اس سے ملتے جلتے اشعار جن کے اندر جو ہے وہ ہاں، یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ یہ بھی آپ یہاں پہ جو ہے نا وہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور شعر تھا، یہ نازی انداز، چلیں اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ویسے اس کا میں مصرع بول دیتا ہوں، میں بھی آپ کے ذہن میں آیا تو آپ لکھوا لیں۔ یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے، اللہ کے رسول جب تک ہمارے نہیں ہوتے۔ اسی طرح جب اللہ کے بلکہ یہاں پہ آپ جو ہے نا بڑی خوبصورت بات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آپ یہاں پر کر سکتے ہیں کہ آپ کملی اوڑھ کر، کالی کملی اوڑھ کر مسجد نبوی کے اندر جو ہے نا چٹائی پر بیٹھے ہوتے تھے، اور پوری جو ہے نا وہ 90,000 درہم جو ہے وہ آپ کے پاس آتا تھا اور آپ لٹا دیتے تھے، اور آپ نے کیسر و کسریٰ کے کنگن اپنے لیے پسند نہیں فرمائے، لیکن اپنے ایک غلام کو سیدنا جو ہے نا وہ عمر کو فرمایا، حضرت عمر فاروق اعظم کو فرمایا کہ تجھے جو ہے وہ جو ہے نا وہ سراقہ کو فرمایا کہ حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر تمہیں کیسر و کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اور جب حضرت فاروق جو ہے نا فاروق اعظم نے، حضرت عمر فاروق نے جب جو ہے نا وہ ایران کو فتح کیا، کیسر و کسریٰ کے کنگن لائے گئے، تو آپ نے فرمایا بلاؤ سراقہ کدھر ہے، تو اس کو جو ہے وہ یہ پھر پہنائے گئے۔ یہ پورا واقعہ آپ تفصیل سے جو ہے نا یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ اس واقعے سے بھی الٹیمیٹلی آپ کا پیج جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اگلا جو ہے وہ شعر ہے، عظمت تیری ماننے بن کچھ بن نہیں آتی یہاں، ہے خیرہ و سرکش بھی دم بھرتے صدا تیرا۔ اب اس کا جو ہے نا وہ پہلے حل لغت کر لیتے ہیں جی۔ عظمت کا مطلب برتری، بزرگی، ٹھیک ہے۔ مانے بن بغیر مانے، بن نہیں آتی یہاں، کچھ سوجھتا نہیں ہے، کچھ بنتی نہیں ہے۔ خیرہ و سرکش یعنی خیرہ یعنی آنکھوں کو خیرہ کر دینے والا، یعنی روشنی کی سی رفتار سے سرکش بھاگنے والے، دوڑنے والے بھی دم بھرتے ہیں صدا تیرا، وہ بھی تیری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہے، وہ بھی تیری مرضی کے بغیر، تیری طاقت تیری قوت کے بغیر، اے اللہ تیری طاقت اور قوت کے بغیر وہ بھی کچھ نہیں ہے۔ یہاں آپ محمود غزنوی کا جو ہے نا وہ واقعہ بیان کر سکتے ہیں کہ وہ جب سومناتھ کا مندر توڑنے کے لیے آیا تو اس نے 16 حملے کیے مگر ناکام رہا، تو 17ویں حملے کی طرف جانے سے پہلے کسی نے مشورہ دیا کہ وہاں پہ اللہ کا ایک بزرگ بندہ رہتا ہے، اس کے پاس جاؤ تو وہ اللہ سے اگر دعا کر دے تمہارے حق میں تو تم لازمی طور پہ فتح یاب ہو جاؤ گے۔ وہ محمود اس کے پاس جاتا ہے، اس کی آؤ بھگت کرتا ہے، تو وہ اس کو ایک خرقہ عطا کرتا ہے، ایک لباس عطا کرتا ہے، اور ساتھ میں دعا کرتا ہے اور کہتا ہے یہ لباس پہن کے جاؤ۔ اور جب سلطان محمود غزنوی وہ لباس پہن کر 17واں حملہ کرتا ہے بچی کچی فوج کے ساتھ، تو نہ صرف وہ سومناتھ کا مندر توڑتا ہے بلکہ وہ سومناتھ کے اندر رکھے ہوئے تمام کے تمام بت بھی توڑ دیتا ہے۔
اور وہاں سے اس کا جو ہے وہ لقب پڑتا ہے بت شکن۔ تو اس کے بعد ہے جی اس کا مفہوم میں ایک دفعہ رہ گیا تھا، وہ آپ کو دوبارہ سے جو ہے نا بیان کر دیتا ہوں کہ تیری عظمت اور تیری برتری کو مانے بغیر کسی کا کوئی چارہ نہیں ہے کہ جو جتنا بڑا بھی جو ہے نا وہ قارون اور حامان ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی بالآخر جو ہے نا وہ مانتا ہے اور تیرے حضور ہی جھکتا ہے۔ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلہ تیرا۔ نظر آتا ہے، دکھائی دیتا ہے، محیط کا مطلب احاطہ کیے ہوئے، دائرے میں رکھے ہوئے یا کنٹرول میں کیے ہوئے، ٹھیک ہے، اپنے بس میں کیے ہوئے۔ رنج کا مطلب ہوتا ہے مصیبت، اور مصیبت کا مطلب ہوتا ہے علم۔ یہ چونکہ ہم معنی ہے یعنی مترادف الفاظ تھے۔ گلہ کا مطلب جو ہے وہ جو تیری شکایت کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے نا پہلے ہم اس کا جو ہے نا وہ مفہوم واضح کر لیتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ یہاں پہ آپ آیت الکرسی جو ہے اس کو واضح طور پہ یہاں پر جو ہے نا وہ بیان کر سکتے ہیں، اس کا ترجمہ یہاں پہ بچوں کو لکھوا سکتے ہیں، پورا فٹ آئے گا۔ جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلہ تیرا، کہ ہر شے تیری قدرت پر محیط ہے، تیری قدرت کو محیط ہے، اور جو تیرا گلہ کرتے ہیں مصیبت اور تکلیف اور علم کے اندر، وہ بھی تجھی کو پکارتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ جب آپ آیت الکرسی کا جو ہے نا وہ ترجمہ لکھوائیں گے تو الٹیمیٹلی اس سے جو ہے وہ صفحہ پورا ہو جائے گا۔ نشے میں وہ احسان کے سرشار ہیں اور بے خود، جو شکر نہیں کرتے نعمت پہ ادا تیرا۔ اچھا، نشے میں وہ احسان کے سرشار ہیں اور بے خود، یعنی جب وہ نشے میں ہوتے ہیں تو پہلے سرشار کا مطلب ہوتا ہے جھومتا ہوا ہونا، یعنی نشے کی لذت میں ہونا یا عجیب سی لذت میں ہونا، سرمدی عشق کی لذت میں ہونا۔ بے خود، جس کو اپنا ہوش نہ رہے، ٹھیک ہے، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجاب آنا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی اس نعت کے اشعار بھی آپ یہاں پر جو ہے نا وہ ایڈ کر سکتے ہیں، اور بڑے ڈیٹیل سے ایڈ ہو سکتے ہیں اور بڑے اچھے لگیں گے۔ میں اس کا مفہوم پہلے جو ہے نا وہ نشے کا مطلب جو ہے وہ نشہ دینے والی چیز کے اندر ہونا، احسان کے سرشار کا مطلب جو ہے نا وہ اس کے اندر ڈوبا ہوا ہونا، بے خود کا مطلب اپنی عقل سے عاری ہونا، نعمت کا مطلب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی خوبی۔ مفہوم کر لیتے ہیں کہ بے خودی اور احسان کے جو ہے وہ نشے کے اندر وہ تیرے ہی سرشار ہوتے ہیں، جو اگرچہ تیرا شکر نہیں ادا کرتے تیری نعمتوں پر۔ اگلا شعر ہے جی، طاعت میں ادب تیرا عصیاں سے ہے گو بڑھ کر، عصیاں میں ہے طاعت سے اقرار سوا تیرا۔ اچھا، طاعت کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا۔ طاعت میں ادب تیرا، کہ جب کوئی تیری اطاعت کر رہا ہوتا ہے تو اس میں بھی ادب تیرا ہے، عصیاں سے گو بڑھ کر، اگرچہ جو نافرمان ہے اس سے بڑھ کر، عصیاں میں ہے طاعت سے اقرار سوا تیرا، کہ جو تیرا نام نہیں جپتا اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے جس کی ماننی چاہیے سب کو، یعنی الٹیمیٹلی وہ بھی یہ چیز بتاتا ہے۔ مزید اس کا مفہوم آپ ایزی کر سکتے ہیں کہ ادب بھی تیرا ہے، اور جو تیرا ادب نہیں کرتا اسے بھی یہ یقین ہے کہ سب کچھ تو ہی ہے۔ وہ تیری نافرمانی اگرچہ کر رہا ہے کچھ عرصے کے لیے، مگر جب اسے ہوش آتا ہے، وہ نشے میں وہ احسان اور احساس کے نشے میں سرشار ہوتا ہے، تو وہ پھر ماننے لگتا ہے کہ تو ہی تو ہے، کہ آنکھ نے کر لیا آنسوؤں سے وضو، ناز جپتا پھرے جا بجا کو بکو، وحدہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اللہ۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کے جو ہے نا وہ سارے اشعار آپ یہاں پر جو ہے نا وہ لے کر آئیں گے اس شعر کی تشریح کے اندر۔
اور ایک صفحے کے اندر اگر آپ ایک شعر کم از کم لازمی اضافی بچے کو لازمی لکھوائیے گا۔ اور ایک چیز اور بھی ہے کہ اسی نظم کے کچھ اشعار جو ہے وہ باقی شعروں کے اندر جو ہے استعمال کیے جا سکتے ہیں، جیسے طاعت میں ادب میں سے اوپر والا شعر جو ہے اس کی تشریح میں آ سکتا ہے۔ یہاں پر ہمارا صفحہ نمبر 100 مکمل ہوا۔ آگے چلتے ہیں جی صفحہ نمبر 101 کی طرف۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ اچھا، آفاق کا مطلب آسمان، مہک کا مطلب خوشبو، یہ اللہ لغت ہے جی۔ پیغام کا مطلب پیام، صبا کا مطلب صبح کی ٹھنڈی ہوا، ٹھیک ہے۔ اور مفہوم بنے گا کہ آسمان و زمین کے اندر تیری ہی مہک ہے، اور صبح کی صبح کی ٹھنڈی ہوا ہر جگہ پہ تیرا ہی نام لیے ہوئے ہے، یہ ہر جگہ وہ تیرا ہی نام جپتی ہے۔ اب اس میں پتا پتا بوٹا بوٹا ذکر خدا میں کھویا وہ بھی لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، یہ بھی شعر اس کی تشریح میں آپ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آغاز آپ نے تشریح کا کروانا ہے جی۔ تشریح طلب شعر کے اندر شاعر یہ کہتا ہے کہ آسمان و زمین کے اندر تیرا ہی جو ہے نا وہ جو طاقت ہے، تیری ہی حول ہے، تیری ہی قوت ہے، اور تیری ہی مہک ہے، تیری ہی خوشبو ہے، تیری ہی چاشنی ہے، تیرا ہی جو ہے وہ ذکر ہے۔ ہر ایک چیز جو ہے نا یہاں پہ آپ اس کے اندر جو ہے نا وہ لے سکتے ہیں۔ آگے ہے جی مقطع۔ پہلا تھا مطلع اور یہ ہے مقطع۔ مقطع ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا وہ حالی نے اپنا جو ہے وہ تخلص استعمال کیا ہے۔ اگر یہ جو ہے نا یہاں پہ تخلص استعمال نہ ہوتا تو ہم اس کو آخری شعر کہتے، مقطع نہ بولتے۔ مقطع اور آخری شعر میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے کہ آخری شعر کے اندر جو ہے وہ شاعر اپنا تخلص استعمال نہیں کرتا، لیکن جس آخری شعر کے اندر وہ اپنا تخلص استعمال کر لے وہ مقطع کہلاتا ہے۔ لہٰذا مقطع تو آخری شعر ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آخری شعر مقطع ہو، کیونکہ مقطع کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ شاعر کا تخلص لازمی ہونا چاہیے۔ ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ اچھا، ہر بول یعنی ہر حکم تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، رنگ بیاں بیان کرنے کا انداز جو ہے نا یہاں پہ آپ شعر پہلے نوٹ کر لیں، پھر میں اس کی جو ہے نا وہ مفہوم کی طرف آتا ہوں۔ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے، یہ آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ مولانا حسرت موانی کا جو ہے نا وہ شعر، ہاں، شیرینی نسیم ہے سوز و گداز میر، مشکل الفاظ ہیں، میں تھوڑا سا مزید اس کو ایزی کر دیتا ہوں۔ شیرینی لکھ کے نہ تو یہ کے نیچے آپ نے زیر ڈال دینی ہے، یہ بن جائے گی شیرینی نسیم ہے سوز و گداز میر، سین واو زے سوز، آگے واو، آگے گاف دال الف زے گداز، شیرینی نسیم ہے سوز و گداز میر، شیرینی نسیم ہے سوز و گداز میر، حسرت تیرے سخن پہ ہے لطف سخن تمام۔ سیم ایز یہاں پر بھی علی نے بھی بیان کیا ہے، آپ اس کی جگہ پہ جو ہے نا مولانا حسرت موانی کا بھی جو ہے نا یہ مقطع اس کی تشریح میں بیان کر سکتے ہیں۔ میں دوبارہ بول دیتا ہوں، شیرینی نسیم ہے سوز و گداز میر، شیرینی نسیم ہے سوز و گداز میر، حسرت تیرے سخن پہ ہے لطف سخن تمام۔ اب ہم اس کی مشق دیکھ لیتے ہیں، اور مشق کے اندر موجود جو چیزیں ہیں ان کو بیان کرتے ہیں۔ اس حمد کا مطلع اور مقطع اپنی کاپیوں پہ لکھیں۔ اچھا جی، مقطع تو یہ ہے نا حالی والا، اور مطلع اوپر میں نے پہلے بیان کیا ہے، آپ کے لیے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ اور میں آپ کو ایک ٹاسک دے رہا ہوں کہ جن لوگوں نے یہاں تک لیکچر سنا ہے وہ مطلع اور مقطع جو ہے وہ کامنٹ سیکشن میں لکھیں گے یاد سے، تاکہ مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ نے لیکچر پورا سنا ہے، اور جب کامنٹ کیا ہے تو مجھے آپ کا جو ہے نا وہ اٹینڈنس بھی میرے پاس آ جائے گی کہ ان جو ہے نا وہ ہمارے پیارے بھائی بہن نے یا ہماری پیاری بٹیا رانی نے یا ہمارے پیارے فین نے، ہماری پیاری جو ہے نا وہ کلیگ نے اس کو جو ہے وہ بیان کیا ہے اور یہاں تک سنا ہے، اور نیچے پھر اس کو کامنٹ کے اندر لکھا ہے۔ اس حمد کے قافیے اور ردیف تلاش کر کے لکھیں۔ اچھا جی، ردیف اس میں ہے جی تیرا، یہ ذہن میں رکھ لیں، اور قافیے میں یہاں پہ دوبارہ بول دیتا ہوں۔ قافیے ہیں جی اس کے اندر، سن لیجئے، سوا، سرا،
ادا، کھلا، گدا، صدا، گلا، سوا، پھر جو ہے نا وہ اور نیچے صبا اور جدا. یہ سارے کے سارے قافیے تھے اور 13 اس کے اندر جو ہے وہ ردیف ہے. ٹھیک ہے جی. اور مدرجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں. نافرمان کا فرما تابع فرما. نافرمان کا کیا آئے گا؟ تابع فرما. دوبارہ درست کر لیجئے. نافرمان کا جو ہے وہ متضاد کیا آئے گا؟ تابع فرما. نامحرم کا جو ہے نا وہ آئے گا محرم. محرم یعنی نامحرم کا مطلب راز نہ جاننے والا اور محرم کا مطلب راز جاننے والا. گدا کا مطلب جو ہے وہ گدا کا مطلب ہوتا ہے فقیر، تو گدا کے مقابلے پہ آئے گا امراء یا امیر بھی آپ جو ہے نا وہ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر وزن لے کر آئیں گے تو گدا کے مقابلے پہ امراء آئے گا، اور اگر آپ نے سمپل جو ہے نا وہ متضاد لکھنا ہے تو گدا کے مقابلے پہ امیر. شکر کا مطلب شکر کے مقابلے پہ ناشکرا. ٹھیک ہے. ناشکرا متضاد آ جائے گا. اقرار کے مقابلے پہ جو ہے نا متضاد جو ہے وہ انکار آ جائے گا. اقرار کے مقابلے پہ انکار آ جائے گا. سوال نمبر 4 ہے جی، کسی ایک چیز کو کسی خاص خوبی، ہاں یہ آپ نے جو ہے نا وہ رٹا لگوانا ہے بچوں کو، الگ سے بے شک لکھوا کے دے دیں. ٹھیک ہے. کسی ایک چیز کو کسی خاص خوبی یا خامی کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے. جیسے پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، یا پھولوں پر شبنم کے قطرے موتیوں کی مانند چمک رہے تھے. تشبیہ کی کوئی سے 3 مثالیں تحریر کریں. پہلی مثال، میرا بیٹا چاند جیسا ہے. ٹھیک ہے. میرا بیٹا چاند جیسا ہے. دوسری مثال میرا بیٹا شیر جیسا بہادر ہے. دوسری مثال، میرا بیٹا شیر جیسا بہادر ہے. اور تیسری مثال، میری بیٹی چاند جیسی ہے. بلکہ یہ اس سے ملتی جلتی ہوگی، ہم کوئی اور مثال لے لیتے ہیں. میرا بیٹا سروے چمن جیسا ہے. سروے چمن یعنی چمن کے اندر جو، یعنی باغ کے اندر جو سرو لگے ہوتے ہیں نا، یہاں سے مراد جو ہے نا وہ بتانا چاہ رہی ہے کہ میرے بیٹے کا لمبا قد ہے، خوبصورت قد. تو اس نے تشبیہ دی کہ جو ہے وہ، اور شعر میں اگر آپ اس کو بیان کرنا چاہیں تو نازکی اس کے لب کی کیا کہی ہے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. آپ نے جو ہے نا وہ پہلے سے یاد کی ہوئی ہے، دوبارہ نوٹ کروا دیتا ہوں. نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. یہ تشبیہ ہو گئی. آگے چلتے ہیں جی. جو نظم اللہ کی تعریف میں لکھی جائے اسے حمد کہا جاتا ہے، درست ہے. جو نظم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھی جائے وہ نعت کہلاتی ہے، یہ بھی درست ہے. جس نظم میں اولیاء اللہ یا بزرگان دین کی تعریف کی جائے اسے منقبت کہتے ہیں، اور یہ قصیدہ کی ایک قسم ہے. جس نظم میں بندہ اپنے خدا سے التجا کرتا ہے اور دین و دنیا کی بھلائی مانگتا ہے اسے مناجات کہتے ہیں. جو نظم کسی بادشاہ، وزیر یا کسی دولت مند آدمی کی تعریف میں لکھی جائے اسے قصیدہ کہتے ہیں. جس نظم میں کسی کی موت پر غم کا اظہار کیا جاتا ہے اسے مرثیہ کہتے ہیں. وہ طویل نظم جس میں کوئی قصہ کہانی، کسی جنگ کے حالات یا فلسفے کی کوئی لمبی چوڑی بات بیان کی گئی ہوتی ہے اسے مثنوی کہا جاتا ہے. اسے مثنوی کہا جاتا ہے. سرگرمی، مختلف اصناف سخن، صنف کی جمع اصناف ہے جی، یہاں پہ آ گیا ہے. میں نے اوپر آپ کو بتایا تھا جب ہم طریقہ، میں آپ کو تشریح کا پیٹرن بتا رہا تھا نا، اس کے اندر صنف کی جو ہے نا وہ جمع اصناف سخن کی تعریف طلبہ کو ذہن نشین کرائیں. نیز ہر صنف سخن سے متعلق ایک ایک شعر تلاش کرنے میں طلباء کی مدد کریں. صفحہ نمبر 101 یہاں پر مکمل ہوا. الطاف حسین حالی کا جو ہے نا وہ میں تعارف جلدی سے پڑھ کے تو پھر آپ کو یہاں پر ان کے کچھ اشعار جو ہے نا وہ تحت اللفظ پڑھ دیتا ہوں جو آپ استعمال کر لیں گے. خواجہ الطاف حسین حالی ہندوستان میں اردو کے مولانا الطاف حسین حالی بھی بولتے ہیں جی. خواجہ الطاف حسین حالی ہندوستان میں اردو کے نامور شاعر اور نقاد گزرے ہیں. حالی 1837 میں پانی پت میں پیدا ہوئے. ان کے والد کا نام خواجہ ایزو بخشتا ایزو پڑھیں گے. اس پہ غالباً الف مدہ بھی آنا تھا. میری جو ہے نا وہ ریسرچ کے مطابق الف کے اوپر علی مدہ آنا ہے یا الف کے نیچے زیر آنی ہے.
تو ابھی 9 سال کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ بڑے بھائی امداد حسین نے پرورش کی اسلامی دستور کے مطابق، پہلے قرآن مجید حفظ کیا، بعد ازاں عربی کی تعلیم جو ہے وہ شروع کی۔ 17 برس کی عمر میں ان کی مرضی کے خلاف شادی کر دی گئی۔ اب انہوں نے دلی کا قصد کیا اور 2 سال تک عربی صرف و نحو اور منطق وغیرہ پڑھتے رہے۔ حال ہی کے بچپن کا زمانہ ہندوستان میں تمدن اور معاشرت کے انتہائی زوال کا دور تھا۔ سلطنت مغلیہ جو 300 سال سے اہل ہند خصوصاً مسلمانوں کی تمدنی زندگی کی مرکز بنی ہوئی تھی، دم توڑ رہی تھی۔ سیاسی انتشار کی وجہ سے جماعت کا شیرازہ بکھر چکا تھا اور انفرادیت کی ہوا چل رہی تھی۔ الطاف حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر ملاحظہ فرمائیں۔ اور اب میں نیچے جو ہے وہ ان کے اشعار پڑھنے لگا ہوں، اور یہ تات اللفظ پڑھتا ہوں۔ آپ یہاں پہ جو ہے نا ویڈیو روک کر جو ہے نا بھی ان کو لکھ سکتے ہیں۔ میں 2-3 مرتبہ پڑھوں گا، بلکہ امید ہے کہ بنا روکے بھی آپ اس کو لکھ سکیں گے۔ فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا، فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ یہ شعر اس طرح بھی جو ہے نا وہ لکھا ہوا کتابوں کے اندر موجود ہے کہ ہے فرشتوں سے بہتر انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے کچھ محنت زیادہ، مگر اس میں پڑتی ہے کچھ محنت زیادہ۔ آگے جی، ہم جس پہ مر رہے ہیں وہ ہے بات ہی کچھ اور، ہم جس پہ مر رہے ہیں وہ ہے بات ہی کچھ اور۔ عالم میں تجھ سے لاکھ سہی تو مگر کہاں، عالم میں تجھ سے لاکھ سہی تو مگر کہاں۔ اس کو بھی آپ اوپر حمد میں جو ہے نا وہ لکھ سکتے ہیں۔ صدا ایک ہی رخ نہیں ناؤ چلتی، صدا ایک ہی رخ نہیں ناؤ چلتی، صدا ایک ہی رخ نہیں ناؤ چلتی، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ یہ کہیں اور استعمال کر لیجئے گا، اس نظم میں یہ شعر نہیں لگے گا۔ بہت جی خوش ہوا حالی سے مل کر، بہت جی خوش ہوا حالی سے مل کر، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں۔ یہ آپ جو ہے نا وہ حالی کے جو اس حمد کا جو مقطع ہے اس کے اندر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ بہت جی خوش ہوا حالی سے مل کر، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں۔ ماں باپ اور استاد سب ہیں خدا کی رحمت، ماں باپ اور استاد سب ہیں خدا کی رحمت، ہے روک ٹوک ان کی حق میں تمہارے نعمت، ہے روک ٹوک ان کی حق میں تمہارے نعمت، ہے روک ٹوک ان کی حق میں تمہارے نعمت۔ ماں باپ اور استاد سب ہیں خدا کی رحمت، ہے روک ٹوک ان کی حق میں تمہارے نعمت۔ آگے ہے جی، جانور آدمی فرشتہ خدا، جانور آدمی فرشتہ خدا، آدمی کی ہیں سینکڑوں قسمیں، آدمی کی ہیں سینکڑوں قسمیں، آدمی کی ہیں سینکڑوں قسمیں، ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو زباں میں اثر کہاں، دل چاہتا نہ ہو تو زباں میں اثر کہاں، دل چاہتا نہ ہو تو زباں میں اثر کہاں۔ فراغت سے دنیا میں ہر دم نہ بیٹھو، فراغت سے دنیا میں ہر دم نہ بیٹھو، فراغت سے دنیا میں ہر دم نہ بیٹھو، اگر چاہتے ہو فراغت زیادہ، اگر چاہتے ہو فراغت زیادہ، اگر چاہتے ہو فراغت زیادہ۔ یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ آگے ہے جی، عشق۔ اچھا، اب یہاں پہ نا تھوڑا آپ دیکھ لیجئے کہ شعر کے نیچے موضوع بھی دیا ہوا ہے، اب اس حساب سے بھی جو ہے نا وہ اس کو موضوع کی مناسبت سے استعمال کر سکتے ہیں۔ عشق سنتے تھے جسے ہم وہ یہی ہے شاید، عشق سنتے تھے جسے ہم وہ یہی ہے شاید، عشق سنتے تھے جسے ہم وہ یہی ہے شاید، خود بخود دل میں ہے ایک شخص سمایا جاتا، خود بخود دل میں ہے ایک شخص سمایا جاتا۔ اس موضوع عشق کے موضوعات پر یہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اے جستجو کے خوب سے خوب تر کہاں، ہے جستجو کے خوب سے خوب تر کہاں، ہے جستجو کے خوب سے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں۔ جستجو کے موضوعات میں یہ شعر استعمال ہو سکتا ہے۔ دوبارہ پڑھ رہا ہوں جی، ہے جستجو کے خوب سے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں،
اور آگے ہے ہم نے اول سے پڑھی ہے یہ کتاب آخر تک، ہم نے اول سے پڑھی ہے یہ کتاب آخر تک، ہم نے اول سے پڑھی ہے یہ کتاب آخر تک، ہم سے پوچھے کوئی ہوتی ہے محبت کیسی، ہم سے پوچھے کوئی ہوتی ہے محبت کیسی، ہم سے پوچھے کوئی ہوتی ہے محبت کیسی، ہم سے پوچھے کوئی ہوتی ہے محبت کیسی۔ وہ امید کیا جس کی ہو انتہا، وہ امید کیا جس کی ہو انتہا، وہ وعدہ نہیں جو وفا ہو گیا، وہ امید کیا جس کی ہو انتہا، یہ امید کے موضوع پہ ہے، وہ امید کیا جس کی ہو انتہا، وہ وعدہ نہیں جو وفا ہو گیا، وہ وعدہ نہیں جو وفا ہو گیا۔ اور دل کے موضوع پر، دل سے خیال دوست بھلایا نہ جائے گا، دل سے خیال دوست بھلایا نہ جائے گا، دل سے خیال دوست بھلایا نہ جائے گا، سینے میں داغ ہے کہ مٹایا نہ جائے گا، سینے میں داغ ہے کہ مٹایا نہ جائے گا۔ آگے ہے جی خراج کے موضوع پر، ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، 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 شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ تم کو ہزار شرم سہی مجھ کو لاکھ ضبط، تم کو ہزار شرم سہی مجھ کو لاکھ ضبط، تم کو ہزار شرم سہی مجھ کو لاکھ ضبط، الفت وہ راز ہے کہ چھپایا نہ جائے گا، الفت وہ راز ہے کہ چھپایا نہ جائے گا، الفت وہ راز ہے کہ چھپایا نہ جائے گا، تم کو ہزار شرم سہی مجھ کو لاکھ ضبط، الفت وہ راز ہے کہ چھپایا نہ جائے گا۔ رسوائی کے موضوع پر جی آگے چلتے ہیں اور آخری شعر ہے، اس کے بعد ہم آج کے اپنے لیکچر کا اختتام کریں گے۔ کہتے ہیں جس کو جنت وہ ایک جھلک ہے تیری، کہتے ہیں جس کو جنت وہ ایک جھلک ہے تیری، یہ آپ حمد کے اندر بڑے اچھے سے لکھ سکتے ہیں جی، اس حمد کی جو ہے نا، کہتے ہیں جس کو جنت وہ ایک جھلک ہے تیری، سب واعظوں کی باقی رنگین بیانیاں ہیں، 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 سب واعظوں کی باقی رنگین بیانیاں ہیں۔ ڈی واچر، ڈیئر سبسکرائبر، ڈیئر ٹیچرز، ڈیئر پیرنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا جو ہے وہ خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ کا صفحہ نمبر 100 اور صفحہ نمبر 101 کا لیکچر۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور، ڈو سم تھنگ مور فار ہیومینٹی۔